ایلیا کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے اور یہ اس کا سمجھ لیں ایک اچانک ظہور ہے، کیونکہ پہلے ہم بادشاہوں کے قصے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے مختلف بادشاہ صدرن اور ناردرن کنگڈم میں یعنی جنوبی اور شمالی سلطنت میں ہوتے آ رہے ہیں، اور یہاں پر دو باتیں ہم ایلیا کے تعلق سے سیکھتے ہیں۔ یعقوب نے پہلی بات کیا بتائی ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ ایلیا کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے اور یہ اس کا سمجھ لیں ایک اچانک ظہور ہے، کیونکہ پہلے ہم بادشاہوں کے قصے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے مختلف بادشاہ صدرن اور ناردرن کنگڈم میں یعنی جنوبی اور شمالی سلطنت میں ہوتے آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو اخیب بادشاہ ہے یہ بہت ہی زیادہ بدکار تھا، اتنا بدکار کہ یربعام کی بدکاری اس کے سامنے کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی، ہلکی سی بات تھی، جی پنجابی نہیں کہتے کھبیات دی آہو کھبیات دی گل ہے بھی، کچھ اس طرح سے بولتے ہیں، تو وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اتنی سی بدکاری کرنا۔ یہ بہت زیادہ بدکار شخص تھا، اور اس کی جو بیوی ہے ایزبل وہ بھی بہت ہی زیادہ بدکار تھی، یہاں تک کہ ان کا جو ذکر ہے وہ آگے مکاشفہ کی کتاب میں بھی کیا گیا ہے، ایزبل کا ذکر اس کی بدکاری کے تعلق سے۔ اس کے اس دور میں جب کہ اسرائیل روحانی گراوٹ کا شکار ہے، سب لوگ خدا سے دور ہو چکے ہیں، سب بال کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، اور یہاں تک کہ بال کو آفیشلی اخیب نے پروموٹ کیا ہے۔ پہلے جو بادشاہ تھے وہ سپورٹ تو کرتے تھے لیکن اتنا شاید پروموٹ نہیں تھے کرتے جو ایک حکومتی سطح پر ہوتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اخیب نے حکومتی سطح پر بال کی پرستش کو، اس کی پوجا پاٹ کو پروموٹ بھی کیا ہے، بڑھایا بھی ہے، اور باقی لوگوں کو نکال بھی دیا ہے، کاہنوں کو نکال دیا، لاوی چلے گئے، ظلم کیا۔ اب بہت تھوڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور ہم کلام مقدس سے آگے جانیں گے بھی کہ تقریباً صرف 7,000 لوگ تھے جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ لاکھوں کی آبادی میں صرف 7,000 لوگ، اور باقی کیا ہے؟ باقی سب بال کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، ہار مان چکے نہیں، گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ بہت ہی اہم وقت ہے یہ اسرائیل کی تاریخ کا، اور ابھی ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، یہودا کی نہیں۔ ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا وہ یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایلیا کا مطلب کیا ہے؟ یہوہ میرا خدا ہے۔ ایلیا کے نام کا مطلب کیا ہے؟ یہوہ میرا خدا ہے۔ ایک ایسے دور میں، ایک ایسی بادشاہی میں، ایک ایسی کنگڈم میں جبکہ سب بال کے پیچھے لگ چکے ہیں، ایلیا اپنے نام سے گواہی دے رہا ہے کہ میرا خدا کون ہے؟ یہوہ۔ یہوہ میرا خدا ہے۔ تم سب کا خدا بال ہو سکتا ہے لیکن یہوہ میرا خدا ہے۔ ایلیا ڈیفینیٹلی خوفزدہ ہے کیونکہ وہ سب ایک ہی طرف ہے، بیچ میں کچھ مکس لوگ ہیں لیکن وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ وہ اخیب کا اٹھ کے مقابلہ کریں یا بڑے دلیر ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بال کے آگے جنہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، لیکن وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ خوفزدہ ہیں، وہ سامنے نہیں آئے۔ آگے لکھا ہے، وہ اخیب سے کہتا ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 17 اور 18 آیت۔ یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار
ہوئی۔ یہاں پر دو باتیں ہم ایلیا کے تعلق سے سیکھتے ہیں۔ یعقوب نے پہلی بات کیا بتائی ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اور یہ بات بڑی ریلیونٹ بھی ہے ہم سب کے ساتھ، اور بڑی تسلی دینے والی بھی ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی خدا کے لوگ تھے، وہ کوئی سپر ہیروز تھے، یا شاید وہ اسٹینڈ گلاس سینٹس جس کو بولتے ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے پاس بہت زبردست طاقت تھی، قوت تھی، اور وہ کوئی الگ ہی لوگ تھے۔ تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ بھی ویسے ہی تھے جیسے کہ ہم ہیں، وہ ہمارے ہی ہم طبیعت انسان تھے، وہ ویسے ہی تھے جیسے ہم ہیں۔ اصل میں فرق کہاں سے پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے کہ کس پر خدا کا فضل ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے آپ کی اوبیڈینس سے۔ اگر خدا آپ سے کلام کرتا ہے، دیکھیں خدا کا وعدہ تو سب کے ساتھ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ ایلیا کے ساتھ بھی وعدہ تھا، وہ آپ کے ساتھ بھی وعدہ ہے، لیکن خدا کا حکم بھی سب کے لیے ہے کہ فرمانبردار رہو۔ تو آپ کتنے فرمانبردار رہتے ہیں، ایلیا کتنا فرمانبردار تھا، باقی لوگ کتنے فرمانبردار ہیں، اس سے فرق پڑے گا۔ ورنہ خدا کا وعدہ کیا ہے؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے، خدا سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سو ایلیا یہاں پر صرف پریڈکشن کرنے والا نبی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا نبی ہے جو دعا کرتا ہے اور اس کی دعا سنی جاتی ہے۔ یعنی ایلیا اس بات کے لیے دعا کرتا ہے کہ آسمان سے میںہ نہ برسے، اور وہ بڑے جوش سے دعا کرتا ہے۔ یعنی وہ ایک طرح سے صرف بتانے والا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، بلکہ وہ اس کے لیے دعا کرنے والا بھی ہے۔ اس کی دعا کے جواب میں خدا نے کیا کیا ہے؟ آسمان کو بند کر دیا ہے، آسمان کو بند کر دیا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالے میں سے پینا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ دیکھیں یہ ایک بڑا ہی زبردست اور خوبصورت اقدام ہے۔ ایلیا نے خدا کا حکم مانا ہے، اس نے دلیری دکھائی ہے، اور جس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک ایک قدم پر خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سو ایلیا کے لیے پہلا سٹیپ کیا تھا کہ وہ اخیب کے سامنے جا کر دلیری سے خداوند کے کلام کو پیش کرے۔ اب جب اخیب ڈھونڈے گا، جب وہ دیکھے گا کہ آسمان بند ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، تو وہ کس کی تلاش کرے گا؟ وہ ایلیا کی ڈیفینیٹلی تلاش کرے گا کہ ایلیا کو مار دو تو میںہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ سو وہ ایلیا کی تلاش کرے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جب اس نے دلیری دکھائی اور اخیب اس کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، تو خداوند پہلا سٹیپ اس کو کیا کرتا ہے کہ یہاں سے جا کر تو کریت کے نالے کے پاس چلا جا، اور وہاں پر میں تیری پرورش کروں گا۔ پھر جب وہ نالا خشک ہو جائے گا، خدا اس کو وہاں سے آگے بھیجے گا۔ اسی طرح ایماندار کی زندگی میں بھی ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم خدا ایک ایک سٹیپ کے ساتھ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں زندگی میں آگے کیا کرنا ہے۔ ایک چیز پوری ہوتی ہے، ایک بات پوری ہوتی ہے، پھر خدا اگلی بات پر لے کر آتا ہے، اگلے سٹیپ پر لے کر آتا ہے، اور اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ خدا ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ ہم پہلے ہی سٹیپ میں بالکل اپنی منسٹری کے یا خدمت کے آخری سیڑھی پر نہیں پہنچ جاتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ خداوند ہمارے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ کتنا وفادار خدا ہے، اور ہمیشہ ہمیں اس پر بھروسہ کرنا وہ سکھاتا ہے۔ اب ایلیا کو جو حکم ملا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً اس نالے کو چل دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں تو خدا آپ کو تھوڑا سا علیحدگی میں بھی لے جاتا ہے۔ اب ایلیا کیا تھا؟ نیا نیا مشہور ہوا ہے، اور جب اس نے یعنی بادشاہ کے سامنے جا کر یہ باتیں کی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ باتیں پورے ملک میں پھیل گئی ہوں گی، سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک نبی برپا ہوا ہے، یعنی اس کی مشہوری ہو گئی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زراعت کے ساتھ تو ہر چیز ایسوسیٹڈ تھی اس وقت، زراعت کے بغیر تو ان کا کوئی گزارا ہی نہیں تھا، اور وہ تو علاقہ بھی ایسا تھا جو کہ پیورلی بارشوں پر ڈپینڈ کرتا تھا، کوئی نہری نظام نہیں تھا وہاں پر۔ تو جب بارشوں پہ ڈپینڈ کرتا ہو علاقہ اور زراعت پر ڈپینڈ کرتا ہو، تو جب بارش نہیں ہوگی تو اگر کسی کو نہیں بھی پتا تو سارے نو پتہ لگ جانا کہ کیوں نہیں ہونی، لوگ پوچھتے ہی ہون گے نا ایک دوجے نو کیوں نہیں میਂਹ پین ڈیا، وہ ایک خدا دے نبی نے کیا سی
کہ بارش نہیں ہونی 3.5 سال. سو ایلیا بیسیکلی کیا ہو گیا ہے؟ ایلیا فیمس ہو گیا ہے، اور جب فیمس ہو گیا تو خدا نے اس کو ایک الگ جگہ پر بھیج دیا ہے. اور بہت دفعہ ہمیں بھی خدا ایسا کرتا ہے کہ خدا ہمیں شہرت سے، مصروفیت سے تنہائی میں لے جاتا ہے، اور وہاں پر ہمارے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے. ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس تنہائی میں خداوند کو یاد کر سکیں، اس کے ساتھ وقت گزار سکیں، اس پر بھروسہ کر سکیں. اور یہ آپ اپنی زندگی میں اکثر دیکھتے بھی ہیں. سو ایلیا وہاں پر جاتا ہے. آگے لکھا ہے، اور خداوند نے کہا تو اسی نالے میں سے پینا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں. کس کو حکم کیا ہے؟ کووں کو حکم کیا ہے. یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کریت میں صرف جو ایلیا ہے اس کی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ حفاظت سے بڑھ کر خدا اس کو وہاں پر مہیا بھی کرے گا. ایک تو پہلا مقصد تو یہ تھا کہ وہاں پر ایلیا کی حفاظت ہوگی اور اخیب اسے ڈھونڈ نہیں پائے گا. اور دوسرے نمبر پر کیا مقصد ہے؟ کہ خداوند اس کو مہیا کرے گا، کیونکہ کال تو سب کے لیے ہے، کال تو ایلیا کے لیے بھی ہے. ایلیا کو خوراک کہاں سے ملے گی اس کال میں، اس مشکل وقت اور دور میں؟ سو ایلیا کے لیے خدا نے انتظام کیا ہے، اس کی حفاظت کا بھی اور اس کو مہیا کرنے کا بھی. اور جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایلیا کو کووں کے ذریعے پرووائڈ کیا جائے گا. اور کوے کیا ہوتے ہیں؟ ناپاک جانور. شریعت کے مطابق کوے کیا ہیں؟ ناپاک جانور ہیں کووں. اور جو بھی ٹکڑا گوشت کا ایلیا کھائے گا وہ کس کے منہ سے آیا ہوگا؟ ایک ناپاک جانور سے. ایک ناپاک جانور سے. خدا یہاں پر یہ بھی سکھاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اسپرٹ آف دا لا اور لیٹر آف دا لا. تو یہاں پر خدا ایک یہ بھی اصول ایلیا کو سکھاتا ہے کہ ہمیشہ اسپرٹ آف دا لا زیادہ ضروری ہوتا ہے لیٹر آف دا لا سے. اور یسوع مسیح کی تعلیمات سے بھی ہم یہ سیکھتے ہیں اکثر کہ جہاں پر بات انسان کی ہوتی ہے، جہاں پر اور یہ جو فقی فریسی ہیں وہ ایسا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جس چیز کا فائدہ تمہیں ہم سے پہنچ سکتا تھا وہ تو خدا کی نظر ہو چکی. یعنی وہ اس قانون کو، شریعت کو، اس کی اسپرٹ کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ صرف لیٹر پر جاتے تھے. سبت کے تعلق سے بھی ہم اس پر ویسے پہلے ڈسکس کر بھی چکے ہیں. سو خدا کووں کے ذریعے وہاں پر اس کا انتظام کرتا ہے کہ وہ اس کی پرورش کریں گے. اور کوا ایک ناپاک جانور ہے، سو جو کچھ بھی وہ کھائے گا وہ ناپاک جانور کے منہ سے لائی ہوئی خوراک کھائے گا. چارلز اسپرجن نے ایک یہاں پر بڑی خوبصورت بات کہی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جس طرح ناپاک کوے، شریعت کے مطابق ناپاک کوے ایلیا کے لیے خوراک لاتے تھے، اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی خدا ناپاک برتنوں کو استعمال کر سکتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کو آپ کو روحانی خوراک دینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے جنہوں نے خود توبہ نہیں کی ہوتی. اور یہ بات بالکل ویلڈ ہے. بعض اوقات ایسے لوگ آ کر آپ کو کوئی روحانی بات بتاتے ہیں جنہوں نے خود توبہ نہیں کی ہوتی. سو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں تو پہلے آپ جا کے توبہ کرنا. آپ جب بات پر غور کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ بات اس کی کیا ہے، بالکل صحیح ہے. سو بعض اوقات روحانی طور پر خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. وہ کووں کے ذریعے بھی روحانی خوراک ڈیلیور کر سکتا ہے. اور دوسرے طریقے سے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ بعض اوقات آپ دوسروں کو روحانی خوراک دے کر بھی کوے ہی رہ سکتے ہیں. یہ بھی بات ایکولی ویلڈ ہے. یعنی آپ دوسروں کو خوراک تو دیتے رہیں روحانی طور پر، لیکن خود آپ پاک نہیں کیے گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کیا کرتے ہیں، آپ تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، اچھی باتیں بتانے کی، روحانی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو روحانی باتیں بتائیں، لیکن آپ خود کنورٹڈ نہیں ہوتے. اور بعض اوقات فقی فریسی بھی اچھی باتیں کرتے تھے. اور یسوع مسیح نے کیا اسی کی جو کہن وہ کرو، کیونکہ وہ بتاتے کہاں سے تھے؟ شریعت کی کتاب سے بتاتے تھے. تو جو شریعت سے وہ بتائیں وہ کرو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ جو ان کے سے کام ہے وہ انہوں نے اکثر شریعت سے ہٹ کر ڈیولپ کیے ہوئے تھے، خود شریعت پر
نہیں چلتے تھے. سو بعض اوقات خدا ناپاک برتن کو بھی روحانی خوراک کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور بعض اوقات ناپاک لوگ یعنی دوسروں کو تو روحانی خوراک دیتے ہیں لیکن وہ خود ناپاک ہی رہتے ہیں. اور اس میں آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ روحانی طور پر ترقی کے لیے، چرچ کی مضبوطی کے لیے، میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں وہ بڑی مدد کرتے ہیں چرچ کی، پیسے دیتے ہیں چرچ میں، اور لاجسٹکس میں اور چیزوں میں ہیلپ کریں گے. چرچ میں کوئی ایونٹ آ گیا تو کہن گے لو جی دیگاں ساڈے لو، کوئی اے سی اسی لوانا لو جی اے سی ساڈے لو. اب انہوں نے خود توبہ نہیں کی، خود وہ کوے ہی ہیں لیکن چرچ کے لیے، لوگوں کے لیے وہ پروویژن کا سبب بن رہے ہیں، لیکن خود کیا ہیں؟ خود کائن ہیں. مطلب روحانی طور پر وہ خود پاک نہیں ہیں، لیکن وہ مدد ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا. سو یہ بڑی ایک خوبصورت امیجری تھی جو اس نے بتائی ہے. میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں اسی کموں والی بات کو لے کر، کہ جرمنی میں ایک لڑکا تھا، ایک بچہ، اور اس نے یہ سٹوری بائبل میں پڑھی، اور اس کی بیوہ ماں اس کے ساتھ بیٹھی تھی. تو اس نے یہ جب سٹوری پڑھی ہے تو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، رات بہت سرد تھی، دروازے وغیرہ بند تھے، اور جس میز کے آگے وہ بیٹھے تھے وہ میز بھی بالکل خالی تھا. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں خوراک کہاں سے ملے گی. جب وہ سٹوری پڑھی تو اس نے کہا کہ جس طرح خداوند نے ایلیا کو کووں کے ذریعے مہیا کیا تھا، خداوند ہمیں بھی کووں کے ذریعے کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا. اور وہ اتنا شور تھا، لڑکا چھوٹا، اس نے کہا کہ خداوند کی طرف سے جو کوے ہیں وہ راستے میں ہی ہوں گے. تو اس نے سرد رات میں کیا کیا؟ اپنا دروازہ کھول دیا. جس میز کے اوپر بیٹھے ہیں وہ جو سامنے دروازہ تھا انہوں نے کھول دیا کہ خداوند کی طرف سے جو کوے ہیں وہ کیا ہیں؟ راستے میں ہیں. وہاں پر شہر کا کوئی میئر یا گورنر یا کوئی بڑا افسر آپ جسے کہیں، وہ وہاں سے گزر رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، تو وہ تھوڑا حیران ہوا، دروازہ کھول کے اندر چلا گیا. اندر جا کے اس نے سٹوری پوچھی کہ کیا بات ہے، کیوں دروازہ کھولا ہوا؟ تو اس نے پوری بات بتائی کہ میں نے یہ بات پڑھی ہے اور میرا ایمان ہے کہ خداوند کے جو کوے ہیں مہیا کرنے کے لیے راستے میں ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ کوا میں ہوں، میں تمہیں پرووائڈ کروں گا اس وقت بھی اور بعد میں بھی. تو مطلب یہ بھی اس سے آپ ضروری نہیں کہ کوے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نیگیٹو معنوں میں ہی دیکھیں، لیکن وہ کیا بنا ہے، یہ سٹوری بننے کے بعد خدا نے اس کے دل کو کھولا، سننے کے بعد خدا نے اس کے دل کو کھولا، اور اس نے ان دونوں کو نہ صرف اس وقت مہیا کیا بلکہ اس کے بعد بھی ان کا بندوبست کیا. سو خدا کس کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ اکثر ہماری سوچ سے باہر ہوتا ہے، لیکن ہمیں کس چیز کی کال دی گئی ہے؟ ہمیں ایک کال دی گئی ہے اوبیڈینس کی، کہ ہمیں کیا رہنا ہے؟ اوبیڈینٹ رہنا ہے. اگر خدا کہے کہ کریت کے نالے پر جاؤ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کریت کے نالے پر جانا ہے. جس طرح سے خداوند مہیا کرے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا. اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی. بارش لی دعا کنے کی تھی؟ ویسے ایلیا نے آپ ہی دعا کی تھی، لیکن اور اس کو پتا ہے کہ اس دعا سے وہ خود بھی ایفیکٹ ہوگا، اور اب وہ ایفیکٹ ہونے لگا ہے، کیونکہ نالا جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے سوکھتا ہوگا نا. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کلاس میں یہ سنڈے کے لیکچر میں بات کی تھی اظہار ثانی کے تعلق سے، کہ بعض اوقات ہم سیٹل ہو جاتے ہیں نا کسی جگہ پر، اور ہمیں وہاں سے موو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو خدا بعض اوقات اظہار ثانی کو استعمال کرتا ہے. دیکھیں اس سچویشن میں بھی ایلیا کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس نالے کو سوکھتے ہوئے دیکھنا. یعنی وہ نالا جو اس کے لیے ایک پروویژن ہے، جو پانی مہیا کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اب آہستہ آہستہ سوکھ رہا ہے. اور ایک رات جتنی سوکھیا ہونا، ڈیفینیٹلی اس نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سے پانی روز بروز کم ہو رہا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ یہ پانی بالکل بند ہو جائے گا. لیکن اس نے خدا کے مقصد کو پہلے رکھا. اس نے دعا نہیں کی کہ لو ہن نالا بند ہو گیا تو ہن تو جناب میں بھی پھنس جانا وچ ہی، تو اب دعا کروں کہ بارش
ہو جائے، کیونکہ وہ دعا کرے گا تب بارش ہوگی۔ وہ اپنے مقصد کو نہیں بلکہ خدا کے مقصد کو آگے رکھتا ہے اور اس نالے کو وہ خشک ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت امیجری ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی بہت سارے نالے ہوتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ خشک ہو جاتے ہیں۔ اس میں شہرت کا نالا ہو سکتا ہے کہ ہم نے خوب شہرت کو انجوائے کیا، لیکن اب کیا ہے، وہ نالا آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔ ہم نے صحت کے نالے کو بڑا انجوائے کیا، لیکن اب وہ نالا آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔ ہم نے مال و دولت کے نالے کو انجوائے کیا، لیکن اب وہ نالا خشک ہو رہا ہے۔ بہت ساری زندگی میں آپ فیسلٹیز، برکات، خداوند کے گفٹس دیکھتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، خدا ایسا کیوں ہونے دیتا ہے؟ یہ بڑی زبردست سیکھنے والی بات ہے کہ خدا اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ آپ کبھی بھی گفٹس پر دل نہ لگائیں بلکہ خدا کے ساتھ دل لگائیں، کیونکہ جو گفٹس ہے، اور بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم گفٹس میں اتنے کھو جاتے ہیں، خدا کی پروویژنز میں جو دنیاوی طور پر خدا نے ہمیں مہیا کیا ہے، ہم اس میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ مہیا کرنے والے کو بھولنے لگتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ مہیا کرنے والے کو بھولیں، بلکہ وہ گفٹ سے آپ کو دور کرتا ہے، اور یہ کبھی ضروری بھی ہوتا ہے جیسے خدا کی مرضی ہے، تاکہ آپ کا بھروسہ ہمیشہ کیا ہو، خداوند پر ہو۔ یعنی ایک انکم کا سورس ہے، آپ کو لگے گا کہ یار اے بڑا سورس تے ساری عمر ہی نہ مکے نہ تے 84 آ جائیں پنجابی چیزیں میں کہندے نے، مطلب یہ نہ ختم ہو مجھ سے، یہ والا سورس جو ہے نا، یہ نہ میرا ختم ہو، یہاں سے میری انکم لگی رہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ایک دن وہ سورس کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا، اور خدا ایک نیا سورس مہیا کرے گا، خدا ایک اور سورس دے گا۔ اس سے کیا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ سورس کے ساتھ نہیں لگے گا، اس گفٹ کے ساتھ نہیں لگے گا جو خدا نے مہیا کیا تھا although کہ وہ بھی خدا نے مہیا کیا تھا، لیکن جب خدا نیا ذریعہ آپ کو دے گا، نیا گفٹ آپ کو دے گا، تو پھر آپ کا دل کس کے ساتھ لگے گا، خدا کے ساتھ لگے گا۔ آپ کی توجہ خدا کی طرف ہوگی، مہیا کرنے والے کی طرف ہوگی، نہ کہ اس کی دی ہوئی چیزوں کی طرف ہوگی۔ اور یہ بائبل ہمیں تھرو آؤٹ سکھاتی ہے کہ ہمارا جو دھیان ہے، ہماری جو توجہ ہے، وہ ہمیشہ کس پر ہونی چاہیے، دینے والے پر ہونی چاہیے، آسمانی باپ کی طرف ہونی چاہیے، نوروں کے باپ کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی دی ہوئی چیزوں کی طرف۔ اس کی دی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اس دنیا میں جو دی ہوئی چیزیں ہیں وہ فانی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن خدا جو ہے وہ غیر فانی ہے، اس کی محبت غیر فانی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ خدا ایسا کرتا ہے تاکہ لوگ خود پر بھروسہ نہ کریں، چیزوں پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ کس پر بھروسہ کریں، خدا پر بھروسہ کریں، اور خدا لوگوں کو سکھا سکے، ان کی رہنمائی اور تربیت کر سکے۔ کیونکہ جب آپ کو نئی جگہ پر لگایا جاتا ہے تو جڑیں تھوڑی سی کیا کرنی پڑتی ہیں، کھودنی پڑتی ہیں۔ تو جے تسی بہتی دیر ایک جگہ تے رہو تو پھر کی ہوندا ہے، انسان مضبوط جڑ اتھے بنا لینا، تو پھر انہوں اتوں ہلان لی جڑ ہلانی تھوڑی جی مشکل لگتی ہے، کیونکہ انسان تھوڑا سا سیٹل ہو جاتا ہے نا۔ خدا اب اس کو یہاں سے آگے موو کرے گا، اس لیے کہ نالا اب کیا ہے، سوکھ چکا ہے۔ تب خدا ان کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ اب ڈیفینیٹلی ایلیا بڑا خوش ہوا ہوگا، حیران بھی ہوا ہوگا پہلے تو، کہ ایک غیر قوم میں خدا مجھے بھیج رہا ہے، جینٹائل سٹی میں خدا مجھے بھیج رہا ہے، اور وہاں پر کون پرورش کرے گا، ایک بیوہ پرورش کرے گی۔ اب جو بیوائیں ہیں اس زمانے میں وہ مشہور تھیں غربت کے لیے۔ کس بات کے لیے؟ غربت۔ بہت کم بیوائیں تھیں جو دولت مند ہوا کرتی تھیں، لیکن زیادہ تر جو مشہوری تھی بیواؤں کی وہ کیا تھی، غربت کے لیے تھی، کہ یہ بہت غریب ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بات آئی ہو کہ ہو سادہ کوئی بڑی امیر بیوہ ہوئے جس کو واہ ہی روپیہ پیسہ ہوئے، کی خیال ہے، کیونکہ اس نے میری پرورش کرنی ہے نا، اس نے میرا خیال رکھنا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اب یہ
جس بیوہ کے پاس میں جا رہا ہوں اس کے کیا حالات ہیں۔ سو وہ اٹھ کر 7 پد کو 11 جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی حیرانی ایلیا کو ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ غریب نہیں ہے، وہ انتہائی غریب ہے، وہ اتنی غریب ہے کہ اس کے پاس لکڑی بھی نہیں ہے، وہ چن رہی ہے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تاکہ اس سے کیا کر سکے، آگ جلا سکے۔ یعنی وہ غریب نہیں بلکہ وہ انتہائی غریب ہے۔ بہرحال وہ خداوند کے حکم کے مطابق جاتا ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ وہ اس سے پانی مانگتا، اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا اور ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم کھائیں پھر مر جائیں۔ بیوہ سے اس بات کی امید رکھنا کہ اس کا ایک بیٹا ہے اور تھوڑا سا ان کے پاس آٹا ہے، تھوڑا سا تیل ہے، وہ کسی اسٹرینجر کو دے دے گی، یہ ایک بہت بڑی ایکسپیکٹیشن کی خیال۔ ساڑھے کو تو جو 1000 روپیہ ہوئے تو سانو پتا بھی ہوئے کہ 1000 اور بھی آ جائے گا، تو ساڑھے کو کوئی مانگ لے اسی نہیں دیں دے کی خیال اسی کی کہنے وہ یار ایک چیز آ رہے یار میں اپنے لیے رکھے آئے ہے کہ نہیں ایسا؟ کیا آپ میں سے کوئی دے دیتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ان کو لئیے پھر سو یہ ایک بہت بڑی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اپنے بھوکوں مرتے ہوئے بیٹے کو چھوڑ کر وہ کسی اسٹرینجر کو جسے وہ نہ جانتی ہے نہ پہچانتی ہے وہ کیا کرے گی، وہ کھانا دے دے گی۔ لیکن سٹل بہت بڑی ایکسپیکٹیشن اس کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اس بیوہ کے دل کو خدا نے تیار کیا تھا۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں 9ویں آیت کو دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ بظاہر اس پورے ٹیکسٹ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ خدا نے بیوہ سے ڈائریکٹلی کوئی بات کی ہو، لیکن اس سے امپلائیڈ بات یہ ہے کہ خدا نے اس کے دل کو کیا کیا ہے، تیار کیا ہے، کیونکہ بیوہ کا اسی جگہ پر موجود ہونا، لکڑیاں چننا، اسی وقت نبی کا آنا اور ان کا آپس میں بات کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ خدا کی پروویژن کے مطابق ہے۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ حکم دیا ہے اور خدا نے اس کے دل کو تیار کیا ہے، یہ بالکل خدا ایسا کر سکتا ہے کہ خدا آپ کے دل کو کسی کام کے لیے تیار کرے، وہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے کیا ہوگا، حکم ہوگا، اور جب خدا تیار کرے گا تو پھر آپ وہ کام ضرور کریں گے۔ سو خدا نے اس کو تیار کیا ہے، وہ ایلیا کی بات کیا کرتی ہے، مانتی ہے۔ ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مینا برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ سو وہ ایلیا کے پاس خداوند کا کلام ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ جا اور مت ڈر، اور جا اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کر، کیونکہ جب تک یہ سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا تب تک تیرے مٹکے میں آٹا اور تیری کپی میں تیل جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ سو نبی کو تو پتا ہے، لیکن سٹل اس کی بات پر یقین کر لینا یہ بھی ایزی نہیں ہے۔ جس طرح ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کتنا کے مانتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ اپنی ساری فکریں اس کو دے دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ یہ کلام ہم سب نے پڑھا ہے، ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے، سو ہمیں فکر نہیں کرنی، لیکن پھر بھی کیا آپ میں سے کوئی فکر کرتا ہے؟ سارے ہی کر دیں۔ سو یقین کرنا ڈیفینیٹلی ایک اندیکھی چیز کا یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بے شک اس نے خداوند کی بات اسے بتائی ہے، لیکن سٹل ابھی ایسا ہوا تو نہیں، اس کو پہلے عمل کرنا پڑے گا، بیوہ کو وہ پہلے بات ماننی پڑے گی، پھر اس کی زندگی میں وہ برکت کو
دیکھ سکے گی، اور اگر وہ بات نہیں مانے گی تو وہ اس برکت کو دیکھ نہیں پائے گی۔ اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، یعنی اس نے عمل کیا ہے، اس نے ڈسپلے کی ہے اپنی وہ کریج بھی، اپنا فیتھ بھی، اپنی بات کو ثابت کیا ہے، اس نے عمل کیا ہے۔ اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے، یعنی بیوہ، اس کا بیٹا اور ایلیا بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ اور خدا کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی سوچی جا سکتی ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ خدا ایک ہی دن میں ان کو ڈھیر سارا تیل اور ڈھیر سارا آٹا دے دیتا۔ یعنی میرا خیال ہے کوئی 20-25 مਣ بھی آٹا ہوئے نا تو 2 لوگوں کا تو شاید 2-3 سال کاٹ ہی جائے گا، کی خیال ہے؟ تو ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو چانسز کیا تھے؟ جب بھوک ہوتی ہے، افلاس ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، تو پھر لوگ کھانے کی خوشبو کو بھی سونگھ کر پہنچ جاتے ہیں کہ اس گھر میں کیا ہے؟ آٹا ہے۔ میں بھی وہ کیا کرتے کہ بیوہ کو بھی قتل کر ڈالتے، اس کے بیٹے کو بھی مار دیتے، اور تیل اور آٹا کیا کرتے؟ ساتھ لے جاتے۔ ہو سکتا ہے خداوند کا ایک اپنا طریقہ ہے مہیا کرنے کا، پرووائڈ کرنے کا۔ ہم تو ویسے چاہتے ہیں کہ کو واری لب جائے، روز روز والا کام نہ ہوئے، لیکن خدا من بھی کیا کرتا تھا؟ ڈیلی ہی پرووائڈ کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کو، اور ڈیلی پروویژن میں سے آج بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یہ بھی ہماری پروویژن سے ریلیٹڈ بات بھی ہے۔ خدا من بھی ڈیلی پرووائڈ کرتا تھا، خدا یہ بھی ڈیلی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ ڈیلی بیسس پر آپ کیا رکھتے ہیں؟ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ خداوند آپ کو مہیا کرتا رہے گا۔ انسان اگر آپ دیکھیں نا تو انسان کی بیسیکلی خواہش کیا ہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ مل جائے۔ یعنی میرے پاس، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک خادم تھے میرے ساتھ، تو ہم کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک اور خادم کی مثال دی، تو انہوں نے کہا یار وہ فلانے وہ دیکھو نا یار بڑی پراپرٹی ہے، تو انہوں پتہ نہیں کوئی لاکھ روپیہ کرایہ شرایہ آندا ہے یا جو بھی ہے واٹ ایور، تو نہ اس کی بڑی فکسڈ انکم ہے جو کہ اس کے پاس آتی ہے۔ خدمت نہ انج دی ہونی چاہیے جس پیسے آندے رہن، بندے نوں ٹینشن نہ ہوئے چرچ چ پیسے آ رہے نے نہیں آ رہے، لوگ دے رہے نے نہیں دے رہے۔ میں کہا میں تو نہیں کہندا خدمت اس طرح دی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ خود پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ میں نے جو انکم جنریٹ کی ہے خدا اس طریقے سے مجھے مہیا کرے گا۔ یعنی تسی خدا نو راہ بھی بخان دے ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا میرے اکاؤنٹ میں جناب 1 کروڑ ہوں، 2 کروڑ ہوں، بینک سے جمع کرا دما مہینے دا 2-3 لاکھ مینوں آندا رہے، وہ دن میں خدمت کردا رہاں تے اے چندے والے چکر چ نہ پاؤں۔ بعض اوقات لوگ ایسا سوچتے ہیں، بعض اوقات لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یار کوئی ساتھ میں بزنس بھی ہونا چاہیے، خدمت تے تانوں پتہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ ببلیکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس لیے بزنس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ خدمت میں خدا آپ کو مہیا نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کیا ہے؟ یہ غلط سوچ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اس پر بھروسہ کریں، اور جو بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خداوند سے پاتے ہیں، خداوند ان کو مہیا ضرور کرتا ہے۔ لیکن جو بزنسز کا یا نوکریوں کا، اور بہت سارے لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جی نہیں بزنس ہونا چاہیے، انکم تہاڈی ادھروں آوے تے خدمت تسی پورے دل نال دھیان نہ ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے خدا پر بھروسہ ہی بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ یعنی انسانی جسم کے لیے سب سے زیادہ ضروری خوراک ہے۔ خوراک پیسے سے آئے گی ڈیفینیٹلی، تو آپ نے سب سے پہلا جو نیڈ ہے جسم کی کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر خوراک چاہیے، پیسے چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، آپ نے وہی بات خدمت میں سے نکال دی کہ نہیں یہ میں بندوبست آپ ہی کر لواں گا، برکت بس خدا کو لے لواں گا۔ تو خدمت کبھی بھی پھلدار نہیں ہو سکتی، اس طریقے سے نہیں بڑھ سکتی اگر آپ پروویژن کے لیے خدا پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو خدا نے فل ٹائم خدمت کے لیے بلایا ہے وہ ضرور فل ٹائم خدمت کریں، خداوند مہیا کرے گا۔
یہ نہ سوچیں کہ نال یار کو سائڈ بزنس کر لواں, کو نوکری کر لواں. اگر خدا نے آپ کو فل ٹائم خدمت کے لیے بلایا ہے تو پھر خدمت ہی کریں اور ساتھ کچھ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ کچھ بھی اور کریں گے تو آپ اس خدمت کے ٹائم کو پیسے کمانے میں لگا رہے ہیں. بزنس ایویں تو نہیں نہ ہونا, بزنس تو ٹائم مانگے گا, آپ کا انرجی مانگے گا. کیا خیال ہے؟ اگر میں ساتھ میں کوئی بھی کام شروع کر دیتا ہوں اور خداوند کی خدمت میری زندگی میں فل ٹائم کالنگ ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس فل ٹائم کالنگ میں سے ٹائم نکال رہا ہوں بزنس کے لیے, انرجی اس پہ لگا رہا ہوں. مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے پیسے مل جائیں. تو کیا پیسے خدا خدمت سے نہیں دے سکتا؟ جتنی ضرورت ہے خدا ضرور دیتا ہے. ہاں, میں اگر چاہوں کہ نہیں میری لگژریز پوری نہیں ہو رہی تو پھر وہ شاید پوری نہ ہو, لیکن جتنی آپ کی ضرورت ہے خداوند آپ کو ضرور مہیا کرتا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں فل ٹائم خدمت نہیں ہے تو پھر آپ کو ضرور کام کرنا چاہیے. پھر سب کو جاب کریں, بزنس کریں, جو بھی کریں, لیکن اگر آپ فل ٹائم منسٹر نہیں ہیں تو پھر ساتھ میں ضرور کام کریں. پرابلم دو جگہ پر ہے کہ جب آپ کو فل ٹائم کالنگ ہوتی ہے کہ آپ خداوند کی خدمت کریں اور پھر آپ پیسوں کے لیے کچھ اور بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پر خرابی ہے. اور دوسرے نمبر پر جب آپ کی خدمت فل ٹائم کالنگ نہیں ہے آپ کی زندگی میں تو تسی سارا کچھ چھوڑ کے تو کہندے ہو بس ہن خدمت تو ہی خدا مینوں پرووائڈ کرے, تو دونوں جگہ پر خرابی پیدا ہوگی. کیونکہ خداوند نہیں چاہتا, خداوند نے آپ کی زندگی میں کالنگ نہیں دی فل ٹائم کی, تو آپ کام کریں, ساتھ میں جاب کریں, کام کریں یا بزنس کریں, جو بھی کریں, لیکن فل ٹائم جب خدمت آپ کو کالنگ ہوگی تو پھر آپ چھوڑ دیں. یہ آپ اپنی زندگی سے تجربے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ خداوند کی آپ کی زندگی میں کیا مرضی ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں فل ٹائم کالنگ نہیں ہے اور آپ سارا کچھ چھوڑ کے خدمت میں آ جائیں گے تو پھر آپ کو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ضرور ہوں گی. اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز میں سے گزرتے ہوئے دیکھا بھی ہے, کیونکہ وہ نہیں جانچتے کہ ان کی زندگی میں فل ٹائم خدمت ہے یا نہیں. خیر, آگے لکھا ہے, ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا. سو وہ ایلیا سے کہنے لگی, اے مرد خدا, مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے. یعنی عورت کا جو بیٹا ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے, اور یعنی سب سے پہلے تو وہ خود کو اور پھر ایلیا کو اس کا الزام دیتی ہے. اس نے اس سے کہا, اپنا بیٹا مجھ کو دے, اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانے پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا. اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا, ہے خداوند میرے خدا, کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پچھار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا, اے خداوند میرے خدا, میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے. اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا. اچھا, یہاں پر دیکھیں 2-3 باتیں اہم. سب سے پہلے تو ٹیکنیک اہم نہیں ہے. یہ جو لڑکے پر پسارا ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ آپ جس طرح سے چھوٹا بچہ ہے وہ, اور اس کو پلنگ پر لٹا کر جس طرح سے خود انسان اس کے اوپر لیٹتا ہے, یا اس کے نا مختلف پوزیشنز بیان کی جاتی ہیں, لیکن آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کے اوپر جیسے خود لیٹا ہے. جس طرح سے اب آپ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ اس سے پہلے تو کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا, آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, اور اس زندہ ہونے میں اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں بھی فرق ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں. بائبل مقدس میں جتنی بھی مثالیں زندہ کرنے کے لیے دی گئی ہیں, جی اٹھنے کے لیے دی گئی ہیں, وہ جی اٹھنا نہیں ہے جو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یہ جتنے لوگ بھی زندہ کیے گئے ہیں یہ دوبارہ مرنے کے لیے زندہ کیے گئے ہیں, یہ ریوائیو کیے گئے ہیں. ان کو کیا کیا گیا ہے؟ ریوائیو کیا گیا ہے. یسوع مسیح ریزوریکٹ ہوئے تھے. اور یہ جتنے بھی لوگ, یہ لڑکا ہے, اس کے بعد آپ کو آگے بھی مثالیں ملیں گی, پھر نئے عہد میں کئی مثالیں ملیں گی, یہ جتنے لوگ زندہ کیے گئے یہ سب کیا ہیں؟ دوبارہ سے موت کا مزہ چکھیں گے. لیکن یسوع مسیح کا جی اٹھنا دوبارہ سے مرنے کے لیے نہیں تھا, وہ ہمیشہ کے لیے تھا. سو اس میں فرق ہے. سو اس سے پہلے چونکہ کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے کہ کسی مردے کو زندہ کیا گیا ہو, یہ پہلا واقعہ ہے. مے بی اب ایلیا ٹرائی کر رہا ہو کہ کیسے میں اس کے لیے دعا کروں, کیا کیا جائے,
کیونکہ مردے کے لیے تو اس نے بھی پہلے دعا نہیں کی، کسی مرنے والے کے لیے اس نے پہلے دعا نہیں کی، کیونکہ یہ پہلا واقعہ ہے۔ سو کچھ جو مفسرین ہیں وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ شاید اسے آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کس طرح سے اس کے لیے دعا کروں، اور لیکن جو بھی اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ اس طرح سے دعا کرتا ہے۔ خدا اس کی ٹیکنیک کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی دعا کی وجہ سے اس کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا، اور ایلیا نے کہا دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس عورت نے ایلیا سے کہا اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ ایلیا ویسے سوچتا تو ہونا ہے کہ پہلے اینی عرصہ تیل نہیں مکیا، پیچھے آٹا نہیں مکیا، تینوں پتہ نہیں لگا میں مرد خدا کی خیال ہے؟ تو بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے لیے زیادہ اہم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے تھوڑی کم اہم ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو اتنا عرصہ خدا نے من مہیا کیا لیکن ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگا خدا کا انکار کرنے کے لیے۔ اس کو بھی وہ کھانا تو مہیا کیا گیا ہے، تیل بھی مہیا کیا گیا، اور اتنا عرصہ نہ آٹا ختم ہوا نہ تیل ختم ہوا، لیکن اس کے بعد جب اس کا لڑکا واپس آیا ہے تب اس نے کہا کہ اب میں یقین کرتی ہوں کہ تو کیا ہے؟ مرد خدا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو لڑکا تھا یہ یونا تھا، یونا نبی، لیکن اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور کوئی تانے بانے بھی آپس میں نہیں ملتے۔ یہ ایک بڑی سینس میں تکا ہے۔ God bless you all.